نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ پکی بات ہے، اللہ جل شانہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب 3 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدنان تک، دوسرا عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اور تیسرا حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ ان میں جو پہلا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدنان تک، یہ مستند ہے، باقی 2 حصوں میں اختلاف ہے، اس لیے ہم پہلے ہی حصے کے بیان پر اکتفا کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب یہ سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں پیدا ہوئے، عراق کے رہنے والے تھے، تو ان کی نسل مکہ مکرمہ میں کیسے آباد ہو گئی؟ تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مقام کوسئی، یہ عراق کا ایک مقام ہے کوسئی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر وہاں سے توحید کی تبلیغ کے لیے وہاں اور ایک مقام ہے عراقی میں، وہاں تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہیں بتوں کے توڑنے کا واقعہ پیش آیا اور مقام پر، اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنی قدرت سے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ سے اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراقی کا ایک مقام ہے بابل، وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے پھر شام گئے، وہاں سے پھر فلسطین چلے گئے، اور پھر فلسطین سے مصر گئے۔ وہاں ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی جو بیوی تھیں حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان پر مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس نے غلط ارادے سے ان پر ہاتھ ڈالا، اور ہر دفعہ کئی مرتبہ اس نے ہاتھ ڈالا، ہر دفعہ وہ ناکام ہوا، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا تھا۔ تو اس بات سے متاثر ہو کر وہ جو اس وقت کا وہاں مصر کا بادشاہ تھا، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، تو اس نے متاثر ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی ہاجرہ رضی اللہ عنہ وہ نکاح میں دے دی۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی نہیں بلکہ باندھی تھیں۔ بہرحال ان کا نام کتابوں میں حاجر آتا ہے، لیکن عام استعمال میں حاجرہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کا نام کتابوں میں ہند ہے، لیکن عام استعمال میں ہندہ انہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مسلمان ہو گئی تھی۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے، مصر سے واپس فلسطین آئے۔ فلسطین میں انہوں نے قیام کیا اور اپنی ایک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو وہیں فلسطین میں چھوڑا۔ تو ایک نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی بنی اسرائیل وہ فلسطین میں آباد ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو ایک بیوی کو حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ دیا۔ تو اس طرح بنی اسماعیل جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل، اور ایک نسل جو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے تھی
جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ان اسرائیل کے معنی ان کی زبان میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل وہ فلسطین میں آباد ہو گئے، بنی اسماعیل مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے. یہیں مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، یہاں ان کی شادی ہوئی، اور پھر انہی کی نسل میں سے عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان ہی کی نسل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی، قریشی، اسماعیلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں ایک نام قصی کا آتا ہے. قصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. یہ قصی جو تھے یہ بڑے منتظم قسم کے آدمی تھے اور عرب کے سرداروں میں تھے، اور عدنان کی نسل میں سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا جد امجد ہیں، اجداد میں سے. اور انہوں نے یعنی قصی نے قریش کو حرم کی پاسبانی جو ہے نا دلوائی تھی. تو قصی کی اولاد میں سے ہاشم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، پر دادا ہیں یعنی دادا کے والد. اور ہاشم جو تھے یہ ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور پھر یہ تجارت کی غرض سے فلسطین چلے گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا ہاشم کا. تو ان کی اولاد جو تھی ظاہر بیوی ان کی مدینہ منورہ میں تھیں، تو ان کا نام سلمہ تھا. ان سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہاشم کا، جس کا نام، اس کے جب پیدائش ہوئی اس بچے کی تو اس کے سر کے بال سفید تھے، اس لیے اس کا نام تو شیبہ رکھا. شیبہ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں جس کے بال سفید ہو جائیں. بعد میں عبد المطلب نام مشہور ہو گیا. وہ کیسے مشہور ہوا کہ ان کی پیدائش تو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. ان کے ایک چچا تھے، مطلب نام تھا اس کا، جو ہاشم کے بھائی تھے. تو مطلب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. یہ شیبہ کی پیدائش کے کافی عرصے کے بعد انہیں خبر ہوئی کہ میرے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے. تو وہ شیبہ کی جو والدہ تھی ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے شیبہ یہ مجھے دے دو اور میں اسے مکہ مکرمہ لے جاؤں گا، یہ اس کا اپنے باپ کی جگہ سنبھالے گا. تو پہلے تو انہوں نے منع کیا شیبہ کی والدہ نے، لیکن پھر ان کے اصرار پر یعنی چچا کے اصرار پر انہوں نے بچہ چچا کے حوالے کر دیا جن کا نام مطلب تھا. مطلب جب انہیں مکہ مکرمہ لے کے آئے مدینہ منورہ سے، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک بچہ لڑکا لے کے آ رہے ہیں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں. غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں. اس طرح ان کا نام شیبہ سے عبد المطلب ہو گیا، یعنی مطلب کا غلام. اچھا، عبد المطلب جو تھے ان کے کئی بیٹے تھے، 10 بیٹے ان کے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گویا 9 چچا تھے. اچھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ زمزم کا جہاں کنویں وہاں کھدائی کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ یہ انہوں نے خواب دیکھا تو وہاں جا کے انہوں نے کھدائی شروع کی زمزم کے کنویں کی مقام پہ. تو لوگوں نے قریش نے ان کی مخالفت کی. اس وقت ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے منت یعنی نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اسی طرح کی نظریں منتیں مانا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو. اللہ کی شان، اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. ان کے بیٹوں میں یعنی عبد المطلب کی اولادوں میں جو 10 بیٹے تھے جو 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہوئے ظاہر ہے، ایک عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے. اچھا، ان 10 بیٹوں کے نام بھی سن لیجئے. یعنی عبد المطلب کی جو 10 اولادیں تھیں، 2 ان میں سے مسلمان ہوئے، حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما، اور ایک ابو لہب عبد العزیٰ، یہ 3 ہو گئے. چوتھے ابو طالب عبد مناف، زبیر، مقوم، زرار، مغیرہ، حارث، یہ 9 تو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں. 10ویں عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں. جب 10 بیٹے ان کے ہو گئے تو ان کو اپنی وہ نظر یاد آ گئی، منت جو مانی تھی. تو لہذا انہوں نے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان یعنی ذبح کرنے کا فیصلہ کیا. اب جب قرآن دازی کی تو عبداللہ کا نام نکل آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا.
جب اپنی نظر پوری کرنے کے لیے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف لے جانے لگے تو ان کی جو عبداللہ کی بہنیں تھیں جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں ہونے والی ہیں، تو وہ اس منت یعنی نظر کی آڑ کہ پورا کرنے میں آڑ بن گئی. انہوں نے کہا بھائی ہم تو ایسا نہیں کرنے دیں گے. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی فدیے کے طور پہ عبداللہ کے فدیے کے طور پہ اونٹوں کو ذبح کیا جائے. ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھا، دوسری پہ عبداللہ کا نام لکھا. قرآن دازی کی پرچی عبداللہ کے نام کی اڑ گئی. پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کیا، 20 اونٹ اور عبداللہ. پھر پرچی عبداللہ کے نام کی نکلی. 10 مرتبہ اسی طرح کیا. 100 اونٹ اور عبداللہ کی جب پرچی ڈالی تو 100 اونٹ والی پرچی اٹھی. 100 اونٹ فدیے میں قربان کیے گئے. اور یہی شریعت اسلام میں بھی ایک آدمی کی دیت مقرر ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے تو اسلامی قانون ہے، یاد رکھیے، کہ قصاص میں اس قاتل کو اگر گواہی اس پہ قائم ہو گئی تو قتل کیا جائے گا. اس کو قصاص کہتے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو قصاص کے حکم میں تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ میں کسی کو قتل نہ کرو، ہے بھائی، ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے اسلامی قانون ہے. اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں. دیکھیں اگر کسی قاتل کو اس پہ گواہی قائم ہو گئی، قتل کیا جائے گا، سر عام پھانسی دی جائے گی، تو ہزاروں لوگ قتل سے اپنا ہاتھ روک لیں گے. اور اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے قتل کر کے بھی اس ملک میں سزا تو ملتی نہیں ہے کسی کو، تو پھر قتل کا بازار گرم ہی رہے گا. قتل کرنے والے کو جب سر عام پھانسی ہوگی، بہت سے لوگ جو قتل کا کسی کا ارادہ رکھتے ہوں گے وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے، تو کتنے آدمیوں کی جان بچ جائے گی. اسی لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص کے حکم میں بہت بڑی زندگی ہے. اے عقل مندوں، اے عقل مندوں، تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے. اچھا، اگر قاتل کو مقتول کے گھر والے کہیں کہ بھائی ہم قصاصاً اسے قتل نہیں کرواتے، یہ ہمیں دیت دے دے اس کے بدلے میں، تو 100 اونٹ اس کی دیت شریعت میں مقرر ہے کہ وہ 100 اونٹ دے دے تو یہ دیت ہو جاتی ہے ایک قاتل کی طرف سے مقتول کے گھر والوں کے لیے. تو بہرحال شریعت اسلام میں بھی یہی دیت جو ہے وہ مقرر ہو گئی. اور یہ اس طرح عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ابن الذبیحین ہے، 2 ذبیحوں کے والد، 2 ذبیحوں کا بیٹا. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی ذبح کے لیے لے جایا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ ان کو بھی ذبح کے لیے مقرر کیا گیا تھا. تو ابن الذبیحین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب پڑ گیا 2 ذبیحوں کے بیٹے. حضرت عبداللہ کی ان کے والد عبد المطلب نے بنو زہرہ قبیلے کی ایک لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا، ان سے شادی کر دی. آمنہ کے کئی رشتے آئے عبداللہ سے پہلے، لیکن ان کے والد نے رد کر دیے. لیکن جب عبداللہ کا رشتہ آیا تو اس کو قبول کیا. اس طرح حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی. اور حضرت عبداللہ جو تھے وہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی شام گئے تجارت کی غرض سے. اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے ان کو مدینہ منورہ کھجور لانے کے لیے بھیجا گیا. بہرحال یہ دونوں روایت ہیں. شام گئے اور وہاں سے واپسی میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا، اور وہیں پھر ان کی قبر بنی. اس وقت جو مسجد نبوی کی توسیع چونکہ بہت ہو چکی ہے تو حضرت عبداللہ کی قبر بھی مسجد نبوی کے احاطے میں ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ، عبداللہ کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. اور حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا، کتابوں میں آتا ہے. وہ خواب یہ دیکھا کہ میرے بطن سے، پیٹ سے ایک نور نکلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اسی خواب کی تعبیر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ جس سال ہوئی اس سال ایک واقعہ پیش آیا جسے واقعہ اصحاب فیل کہتے ہیں، ہاتھی والوں کا واقعہ. اور یہ واقعہ
ایک تاریخ بن گیا اس زمانے میں، اور لوگ اپنی تاریخیں اس واقعے کے ساتھ جوڑنے لگے، اور جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ عام اصل میں عربی میں سال کو کہتے ہیں، عام الفیل وہ سال جس میں ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا۔ وہ بہت ظالم قسم کا بادشاہ تھا، وہ یہودی تھا، لیکن یہودی بھی ایسا تھا کہ شرک بھی ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو اس نے لوگوں کو شرک پر، جو اس وقت کے توحید پرست لوگ تھے ان کو شرک پر ابھارا۔ لوگوں نے شرک سے انکار کیا تو اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی، اور ان لوگوں کو جو اس کی بات مانتے نہیں تھے، یعنی شرک نہیں کرتے تھے، زندہ اس آگ کے اندر اس بادشاہ ذو نواس نے ڈلوا دیا۔ اور سورہ بروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اخدود خندقوں کو ہی کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ بروج میں جو واقعہ ہے خندق والوں کا، وہ یہی واقعہ ہے بادشاہ ذو نواس کا۔ اچھا، ان میں سے ایک آدمی جو بچ کر نکل گیا وہ روم کی طرف بھاگا۔ اس نے جا کے وہاں روم کے جو سلطنت تھی ان کو مدد کے لیے پکارا۔ روم کے حکومت والوں نے حبشہ کے حکومت کو حکم دیا کہ بھائی ان کی مدد کرو۔ تو حبشہ کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے ایک لشکر تیار کیا، اس میں 2 کمانڈر تھے سپہ سالار اس وقت کے، ایک کا نام ابرہہ تھا، دوسرے کا نام اریاط۔ تو ان دونوں کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ اس لشکر نے جا کر کے یہ جو ذو نواس بادشاہ تھا اس کو قتل کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ بعد میں ان دونوں یہ جو کمانڈر تھے ابرہہ اور اریاط، ان دونوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ ابرہہ نے اریاط کو قتل کر دیا اور پھر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی یمن کے اندر۔ اچھا، یمن میں حکومت اپنی قائم کرنے کے بعد وہ ابرہہ جو تھا وہ سارے جزیرۃ العرب پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کی یہ چاہت ہوئی کہ سارے عرب پر میری ہی حکومت ہو جائے۔ اس زمانے میں لوگ بیت اللہ آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ حج کے لیے، زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی آیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ابرہہ تھا اس نے یمن کا شہر ہے صنعاء، بہت تاریخی پرانا شہر ہے، ہمارا بھی وہاں جماعت میں جانا ہوا ہے۔ تو وہاں قلیس کے نام سے ایک کلیسا بنوایا، عبادت کی جگہ، بہت خوبصورت عالی شان۔ اس کا یہ خیال تھا کہ لوگ بیت اللہ چھوڑ کے، مسجد حرام چھوڑ کے نعوذ باللہ یہاں آئیں اور یہاں آ کے عبادت کریں۔ تو قلیس کے نام سے وہاں صنعاء میں اس نے وہ کلیسا بنوایا۔ اچھا، جب یہ خبر عرب میں پھیلی تو عرب کے لوگوں میں بڑا غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ ایک آدمی نے راتوں رات جا کے وہاں گندگی کر دی، اور بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کو خبر ملی، انہوں نے اس کے قریب آگ لگا کے اس کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اب وہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے جو ابرہہ تھا اس نے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ اس زمانے میں ہاتھیوں کی لڑائی معروف نہیں تھی، تو ہاتھیوں کے لشکر کا تو نام سن کے ہی لوگ مرعوب ہو گئے۔ تو ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کر کے ابرہہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، اور طائف کے قریب مغمس نامی ایک جگہ ہے، وہاں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کچھ اونٹ چر رہے تھے، تو اس نے ان اونٹوں کو ضبط کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان میں سے بعض اونٹ عبد المطلب کے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ تو جب ان کو خبر ملی تو وہ ایک وفد لے کے ابرہہ کے پاس گئے اور جا کے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا کہ بھائی ہمارے اونٹ آپ نے قبضے میں لے لیے ہیں، ہمارے اونٹ ہمیں واپس کرو۔ تو ابرہہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ تم اپنے اونٹوں کا مطالبہ مجھ سے کرنے آئے ہو، بیت اللہ کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے؟ یعنی میں تو بیت اللہ کو حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اونٹوں کا مطالبہ کرنے مجھ سے آئے ہوں۔ تو اس پر عبد المطلب نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو اونٹوں کے مالک ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم اس لیے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا تو ایک رب ہے، وہ بیت اللہ کی حفاظت خود کر لے گا۔ تو بہرحال اس پر ابرہہ نے ان کے اونٹ ان کے حوالے کر دیے، وہ اپنے اونٹ لے کے مکہ مکرمہ آ گئے۔ ابرہہ وہاں سے اپنا لشکر لے کے مغمس مقام جو طائف کے قریب ہے وہاں سے چلا، پھر عرفات پہنچا، پھر عرفات سے ہوتے ہوئے مزدلفہ آیا، مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر ہے، وہاں اس نے قیام کیا۔ دوسری طرف یہ عبد المطلب
بیت اللہ گئے، لوگوں کو جمع کیا، بیت اللہ کے غلاف سے چمٹ کر خوب دعائیں کی، اور پھر بیت اللہ خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ اللہ جل جلالہ نے ساحل کی طرف سے پرندوں کا ایک غول اس ابرہہ کا جو لشکر تھا اس کی طرف بھیجا۔ یہ وہاں وادی محصر میں موجود تھے، تو وہاں وہ جو پرندے آئے ان کی چونچ میں ایک چھوٹا سا کنکر تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے دونوں ہاتھوں میں بھی ان پرندوں کے کنکر تھے، یعنی ہر پرندے کے پاس 3 کنکر، اور وہ اس لشکر پر انہوں نے برسائے۔ جس ہاتھی پر وہ کنکر لگتا تھا نا، ہاتھی کو چیرتا وہ زمین میں چلا جاتا تھا، اور ہاتھی وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ایک کنکر کے لگنے سے بھی بعد ہاتھی ڈھیر ہو گئے، اور چند لمحوں میں وہ سارا کا سارا لشکر ختم ہو گیا، صرف 2 آدمی اس میں سے بچے، ایک ابرہہ اور ایک اور آدمی۔ وہ آدمی تو بھاگ کر یمن چلا گیا واپس، اور اس نے یمن والوں کو جا کے اس واقعے کی خبر دی۔ اور ابرہہ جو تھا اسے ایسی عجیب بیماری ہوئی اس برے کام کی نحوست سے کہ اس کے جسم کے گوشت کے حصے جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنے لگے جسم سے، اور پھر اس کا کلیجہ پھٹا، دل باہر نکلا اور وہ مر گیا۔ اس واقعے کو واقعہ اصحاب فیل کہتے ہیں۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت مبارکہ ہوئی۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں سے وہ لشکر لے کے جس راستے سے ابرہہ چلا تھا اور مکہ مکرمہ پہنچا تھا، تو یہ یمن کا شہر وہ صنعاء نظر آ رہا ہے۔ آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، جس جگہ اس نے یہ قلیس یہ کلیسا بنایا تھا نا، صنعاء جب ہم گئے جماعت میں تو ہم اس جگہ پہ گئے، ایک چوراہا سا ہے اس جگہ پہ نا، کوئی بہت مقصد یہ کہ آبادی کے اندر جا کر کے اس وقت وہ جگہ ہے، قدیم تاریخی شہر ہے صنعاء۔ تو اس مقام پہ وہ چوک سی ایک بنی ہوئی ہے، آج بھی وہاں لوگ کچرا اور گندگ پھینکتے ہیں، جس جگہ پہ اس نے جعلی گویا کہ کعبہ بنایا تھا، نعوذ باللہ۔ آگے چلیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش بعض مورخین اور محدثین کے نزدیک 8 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 570 عیسوی، بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے اور 20 کے بجائے بعض کے نزدیک 22 ہے، اور 570 کے بجائے بعض کے نزدیک 571 ہے۔ بہرحال یہ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول ولادت مبارکہ کی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ کوئی مقصودی چیز نہیں ہے، تاریخ کوئی بھی ہو، مہینے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے نا، یہ میں نے پہلے جمعے میں بھی بتایا تھا، 3 حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تو ہو گیا 3 حصوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی 3 حصوں میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک، دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کے ہجرت تک، تیسرا حصہ ہجرت سے لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہجرت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال یعنی آپ کی وفات تک۔ تو یہ 3 حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں بچپن بھی ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو رضاعت اسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا، اور دوسرا کفالت اسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش اور دیکھ بھال کس نے کی۔ تو اس میں بچپن میں پہلی چیز رضاعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ سب سے پہلے ابو لہب کی آزاد کردہ ایک باندی تھی، ان کو ہمارے یہاں تو نام یہ صوبیہ لیا جاتا ہے، یہ اصل نام ہے ثویبہ۔ تو ثویبہ جو تھیں ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھیں، انہوں نے چند روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے،
4 سال، اس میں سے 2 سال رضاعت کا زمانہ ہے کہ 2 سال یہی مدت رضاعت ہے، یاد رکھیے۔ کوئی اگر ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو 2 سال کی عمر کے بعد وہ دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے۔ تو 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اس میں سے 2 سال رضاعت کا زمانہ ہے، 2 سال تک انہوں نے دودھ پلایا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ طائف میں ایک قبیلہ تھا بنو سعد، وہاں کے لوگ، مکہ مکرمہ شہر تھا اس زمانے میں، وہاں آیا کرتے تھے اور وہاں سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو عورتیں تھیں وہ قبیلہ بنو سعد میں یعنی طائف لے جایا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی، کیوں مکہ مکرمہ کے لوگ اپنے بچوں کو وہاں پرورش کے لیے بچپن میں بھیجتے تھے؟ ایک تو یہ کہ گاؤں دیہات میں پرورش جو ہوتی ہے بہت صاف ستھرے ماحول میں ہوتی ہے اور بچے اس سے جفاکش ہو جاتے ہیں، بچپن سے ہی ان میں جفا کشی کی، محنت کی عادت ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں کی زبان بہت خالص تھی، یہ جو قبیلہ بنو سعد تھا وہاں کے لوگوں کی زبان بہت فصیح اور صاف تھی، تو مکہ مکرمہ کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے ساتھ وہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس پر وہ جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بچوں کے والدین سے، والد سے اجرت لیا کرتی۔ تو اسی طرح ہوا کہ قبیلہ بنو سعد کی بہت سی عورتیں مکہ مکرمہ آئیں بچوں کو لینے کے لیے۔ اچھا، ہر عورت کی خواہش ہوتی تھی ایسا بچہ لے کے جس سے ہمیں اجرت بھی اس کے والد کی طرف سے ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی تو ولادت مبارکہ سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ جو تھے وہ دنیا سے جا چکے تھے، آپ تو اپنے دادا کے زیر پرورش تھے اس وقت، تو ان میں کسی عورت نے دلچسپی نہیں لی ان کو لینے میں، دوسرے بچوں کو ہاتھوں ہاتھ سب نے لے لیا دودھ پلانے کے لیے۔ اچھا، حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا، یہ بغیر بچے کے رہ گئی، سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا دودھ پلانے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے، ان کا نام حارث تھا، حلیمہ سعدیہ کہ شوہر کا نام حارث تھا، انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں تو کوئی بچہ ملا نہیں، یتیم بچہ، ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ شوہر نے کہا بھائی کوئی نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے، اسی کو لے لو۔ تو اس طرح حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ اچھا، اس بچے کا لینا تھا کہ ان کے تو حالات ہی بدلنا شروع ہو گئے اسی رات۔ اچھا، ان کے تو بالکل چونکہ طائف میں اس وقت میں قحط تھا اور خشک سالی تھی، تو ان کے تو ویسے ہی اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا ان کے چھاتی میں، اور جانور بھی جو ان کے وہاں قبیلہ بنو سعد میں طائف میں چرنے جاتے تھے تو خالی پیٹ ہی واپس آ جاتے تھے، وہاں اتنا قحط تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے لیا، ان کی چھاتیوں میں اللہ نے دودھ جو ہے اتار دیا اور بچے کو خوب دودھ پلایا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دودھ پیا، ان کا جو اپنا بچہ تھا اس نے بھی دودھ پیا۔ اچھا، جب واپس وہاں سے لے کر یہ مکہ سے طائف کی طرف آنے لگی تو ان کی سواری جاتے ہوئے میں اتنی کمزور اور لاغر تھی، سب سے پیچھے تھی، لیکن واپسی میں وہ سواری سب سے آگے نکل گئی ساری سواریوں سے۔ تو وہ جو دوسری عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ یہ تمہاری سواری کا کیا معاملہ ہے، اس کی تو شان ہی بدل گئی ہے، تو سب سے آگے جا رہی ہے، تو سب سے پیچھے تھی آتے ہوئے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہاں بات تو یہی ہے، اس پر سوار بڑی برکت والا میں نے بٹھایا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک حلیمہ سعدیہ 2 سال کے لیے ہی لے کے گئی تھی، 2 سال تک انہوں نے وہاں طائف میں بنو سعد قبیلہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اچھا، ان کے جو اپنے بچے تھے حلیمہ سعدیہ کے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام حذافہ، بچی کا نام حذافہ یا جزامہ، یہ 2 نام اس کے آتے ہیں، اور انہی کا مشہور لقب ہے شیمہ، جسے ہمارے یہاں شیمہ بولتے ہیں، وہ شیمہ ہے، شیمہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں گود میں کھلایا کرتی تھی شیمہ۔ اور ایک بچہ اور بھی تھا جس کا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، آپ کو یہاں بھی نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ یاد آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو ان کے اپنے 3 بچے تھے، ایک عبداللہ اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک شیمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔
تو 2 سال بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدے کے مطابق ان کی والدہ کے پاس بی بی آمنہ کے پاس لے آئیں، لیکن عجیب برکات دیکھی کہ اور لوگوں کے جانور بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھیں، خالی پیٹ واپس آتی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں، بکریوں میں بھی خوب دودھ اور خود ان کے چھاتی میں بھی دودھ۔ تو عجیب انوار اور برکات انہوں نے 2 سال میں دیکھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ کچھ عرصے کے لیے اور ان کی والدہ ان کو یہ بچہ دے دے، تو یہ جب لے کے گئی 2 سال بعد بچے کو بی بی آمنہ کے پاس، اس وقت مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اور انہوں نے جا کر کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ سے کہ بھائی یہ بچہ آپ 2 سال کے لیے ہمیں اور دے دیجئے۔ تو وہاں چونکہ وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ان کی والدہ اس پر تیار ہو گئی کہ 2 سال کے لیے مزید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں بنی سعد بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا چوتھا یا پانچواں سال، تیسرا یا چوتھا سال تھا، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے جو اپنے بچے تھے ان کے ساتھ چلے جاتے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ یہ رضائی والدہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ محمد کو زیادہ دور نہیں لے کے جایا کرو، ظاہر ہے یہ تو کسی اور کا بچہ ہے، خیال رکھتی تھیں کہ زیادہ دور نہیں جانے دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ یہ ایسی چراگاہ میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا۔ اب وہ بچے تو سارے ڈر گئے، بھاگے ہوئے وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس ہے اور آ کر کے اپنے والدین سے بچوں نے کہا کہ بھائی وہ جو ہمارے رضائی بھائی ہیں محمد، ان کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پکڑ کے ان کا سینہ چاک کر دیا۔ اب یہ بھاگی فوراً اس چراگاہ کی طرف، تو جب وہاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش خوف زدہ کھڑے ہوئے تھے، تو پوچھا بھائی کیا ہوا، کیا بات پیش آئی؟ کہا ایک شخص آیا، اس نے میرا سینہ چیرا اور میرا دل نکالا، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اچھا یہ کیا واقعہ تھا؟ اسے واقعہ شق صدر کہتے ہیں۔ شق مانے پھاڑنا یا کھولنا، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین، مقتدی اور پیشوا بنانے کی، قیامت تک کے لیے پیشوا بنانے کی گویا کہ تیاری تھی، اور وہ تشت جنت سے لے کے آئے اور زمزم کا پانی لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا اور اس میں سے بھی بلکہ ایک ٹکڑے کو نکالا اور اس کو اس زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس اس دل میں لگا کر کے اس دل کو اس کی جگہ پہ لگا کر کے سی دیا سینے کو۔ اور یہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ یہ اس میں سے شیطان کا حصہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ قیامت تک خاتم النبیین، امام، مقتدی، پیشوا بنانے کی تیاری تھی۔ اچھا اس واقعے سے حلیمہ سعدیہ تو بہت گھبرا گئیں، تو سمجھی نہیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے ہو چکے تھے تقریباً، ان کو ان کی والدہ کے پاس واپس لے گئیں اور کہا کہ بھئی ایسا ایسا واقعہ وہاں پیش آیا، یہ آپ کا بچہ آپ کے حوالے، آپ اسے سنبھالیے۔ حضرت آمنہ اس سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئی ہے سن کر کے، کیونکہ وہ تو حمل کے دوران اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت انوار اور برکات دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بچہ بڑی برکت والا ہے، اسے کوئی شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی تو اللہ کے یہاں بڑی شان ہے، اور بچے کو انہوں نے واپس لے لیا۔ یہ واقعہ شق صدر ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال بچپن میں کس نے کی؟ تو اس میں 3 نام آتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں، اور دوسرے نمبر پہ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور تیسرے نمبر پہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ 4 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ آمنہ کی آغوش میں آئے، اور پھر 2 سال تک یعنی 6 سال کی عمر تک بی بی آمنہ کے پاس رہے۔
بی بی آمنہ مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ لے گئیں، کیونکہ حضرت عبداللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے وہ مدینہ منورہ میں مدفون تھے، تو بی بی آمنہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں۔ 1 مہینہ تقریباً کتابوں میں آتا ہے وہاں قیام کیا، پھر وہاں سے واپس مکہ مکرمہ آ رہی تھیں۔ ایمن جو ان کی باندی تھیں، میراث میں عبداللہ کی طرف سے ملی تھیں، وہ بھی ساتھ تھیں، یہ 3 یعنی 3 لوگ تھے، حضرت بی بی آمنہ، ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 6 برس تھی۔ راستے میں بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر شدت اختیار کر گئی وہ طبیعت کی خرابی، اور بدر کے قریب ابوا نامی ایک جگہ ہے، وہاں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ بعض لوگ آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے شاید حضرت آمنہ کی قبر پر جانا ہوا ہو، وہ بدر کے قریب ابوا مقام پر ان کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 6 برس کے تھے، بہت روئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب والد بھی نہیں رہے، والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ ایمن جو باندی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئیں۔ 6 برس کی عمر میں آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، قوم کے بڑے تھے، ان کے لیے کعبہ کے بالکل قریب چادر بچھائی جاتی تھی، اس چادر پر ان کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں آتے تھے، اس چادر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ اگر کوئی ان کو وہاں بیٹھنے سے منع کرتا تھا تو عبد المطلب اسے کہتے تھے اس بچے کو منع نہیں کرو، اس کی بڑی شان ہوگی، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ عبد المطلب نے آپ کی بہت اچھی پرورش کی۔ ایک شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ میرا بچہ مجھے لوٹا دے، تو میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ کون شخص ہے؟ تو کسی نے کہا یہ عبد المطلب ہے، ان کا پوتا ہے، وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں دور نکل گیا، وہ انہیں نہیں مل رہا، اس کے لیے یہاں دعا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر پرورش آ گئے، انہوں نے آپ کی کفالت کی اور بہت زمانے تک کی۔ ابو طالب خود بھی معاشی طور پہ کمزور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر آپ ان کے عربی اشعار پڑھ لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انہوں نے کہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی۔ لیکن وہ معاشی طور پہ خود کمزور تھے، ان کا کنبہ بہت بڑا تھا، تو بچپن سے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بکریاں چرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں چرانا شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائیں۔ پھر کسی نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چند قیرات کے بدلے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ قیرات اس زمانے کا ایک سکہ تھا، کرنسی تھی اس زمانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کی عمر سے بکریاں چرانا شروع کی۔ اچھا، بکریاں چرانے میں بڑی حکمت ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بکریوں کے ساتھ رہنے سے، بکریاں چرانے سے آدمی کے اندر عاجزی اور مسکنت آتی ہے۔ دیکھیں صحبت کا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی۔ تو ہم عام اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھنے والا اچھا ہو جاتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ، چرسیوں کے ساتھ، آئس پینے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، تھوڑے دنوں میں خبر آئے گی اس نے بھی پینا شروع کر دی۔ تو بری صحبت کا برا اثر، اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو بکری والوں میں حدیث شریف میں بھی آتا ہے عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے، انکساری آتی ہے اس سے۔ دوسرا یہ کہ بکریوں کو جب آدمی ریوڑ لے کے چلتا ہے نا تو بکریوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اچھا، بکری ہوتی بھی کمزور ہے بہت زیادہ، اور یہ بھینس والا ڈنڈا اگر بکری کو مار دیا جائے تو اس کی ٹانگی ٹوٹ جائے، اور بکریاں ایک بکری ریوڑ سے نکل کے ادھر بھاگ رہی ہے، ایک ادھر، سب کو جمع کر کے چلانا پڑ رہا ہے۔ آپ کبھی بلوچستان یا سندھ میں خصوصاً بہت لوگ بکریاں پالنے کے عادی ہیں، تو وہاں جا کے دیکھیں کیسے وہ بکریوں کے ریوڑ چلاتے ہیں۔ ایک بکری نکل کے ادھر بھاگ گئی، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کو لے کے آ رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کا منصب بھی یہی ہوتا ہے، لوگوں کو
شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ جوڑ کر ایک سیدھے راستے پر چلانا۔ تو یہ حکمت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام سے اللہ جل شانہ نے بکریاں چروائیں، اور اگر موقع ملے تو بھائی زندگی میں کبھی نہ کبھی بکری ضرور چرا لینی چاہیے بھائی، اس نیت سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری چرائی، بکری کا دودھ دویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ بھی، آپ کو ایک بات یاد آگے بتاتا ہوں، حضرت مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہوتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان کے انتقال کے بعد میر پور خاص ہمارا جانا ہوا، میر پور خاص حضرت بہت جایا کرتے تھے، مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت مریدین تھے وہاں پہ، معتقد ان کے وہاں کافی تھے، اکثر ان کا وہاں جانا رہتا تھا، ان کی مجالس بیانات ہوتے تھے وہاں۔ انتقال کے بعد ہم بھی وہاں گئے تو ایک آدمی تھا، بڑا زمیندار تھا، اس کی بڑی زمینیں تھیں اور بکریاں بھی اس نے اپنے ڈیرے پہ پالی ہوئی تھیں۔ تو وہ آیا، اس نے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ مفتی ارشاد صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے تھے میر پور خاص، تو میں نے بتایا حضرت وہ میرا زمین ہے اور وہاں بکریاں بھی میں نے پالی ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ تو اس نے اس کے کہنے پہ، کہتے ہیں میرے کہنے پہ مفتی ارشاد صاحب وہاں چلے گئے، اور اس سے وہاں جا کے کہا بھائی آپ نے کہا تھا یہاں بکریاں ہیں، بکری لے کے آؤ، اور بکری منگائی، پھر اس کا دودھ دویا، اور کہا میں یہاں وغیرہ، اس میں چاروں طرف بڑے خوبصورت مناظر تھے ان کی، کہہ رہے ہیں مجھے یہ بات آج تک یاد ہے، انہوں نے کہا میں یہاں صرف یہ سنت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بکری کا میں دودھ دوں گا یہاں۔ تو ہمارے اکابرین کا سنت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا بھائی، جہاں موقع مل جائے تو ہمیں بھی یہ کام کر لینا چاہیے بھائی۔ تو بکریاں چرائیں 10 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو ابو طالب شام تجارت کی غرض سے سفر کرنے کا ان کا ارادہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں بہت محبت تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا یہ تو شام جا رہے ہیں تجارت کی غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چمٹ گئے، رونے لگے، اور کہا میرا تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں تو اکیلا رہ جاؤں گا، مجھے آپ یہاں کس کے پاس چھوڑ کے جائیں گے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ تو اس پر ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے ابو طالب کے ساتھ چلے مکہ مکرمہ سے شام کی طرف، تو راستے میں ایک مقام ہے بصرہ، اس وقت یہ مقام اردن کے جو ہے نا سرزمین پر ہے، بصرہ۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا جو گوشہ نشین تھا، کہیں تہہ خانے میں اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، گوشہ نشین آدمی تھا۔ وہ اچانک سے اپنی اس عبادت کی جگہ سے باہر نکل آیا، اور اس نے کہا بھائی یہ جو لشکر جو قافلہ تھا ان کا تجارتی کا، اس قافلے کی جو ہے نا میں نے ضیافت کرنی ہے، سب کو کھانے پہ بلایا اس نے۔ جب سب آ گئے تو اس نے کہا ایک شخص آپ میں سے نہیں آیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے، تو ان کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا یہی خاتم النبیین ہے، ان کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یہ نبی بننے والے ہیں اللہ کے۔ کسی نے لوگوں میں سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جب یہ آ رہے تھے، جس راستے سے جس گھاٹی سے گزرتے تھے، درخت اور پتھر ان کے آگے جھک جاتے تھے، ان کو سجدہ کرتے، اور یہ ایک نبی کے علاوہ کسی کے لیے درخت اور پتھر یہ کام نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں، ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ پھر ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ ان کو آگے شام نہ لے کے جائیں، وہاں اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کسی خادم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف بصرہ کے مقام سے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ یہاں تک وہ بھی دکھا دیں نقشہ۔ اچھا یہ اجیات دکھائیں، اس کو ذرا بڑا ہو سکتا ہے؟ یہ اجیات لکھا ہوا دیکھیں دائیں طرف، اور یہ جو ہے اوپر یہ جو جگہ یہ بیت اللہ جہاں پہ وہ جگہ ہے، آپ کو اس کی شکل سے سمجھ میں آ رہا ہوگا جی، یہ مقام جو ہے یہاں کعبۃ اللہ ہے، اس جگہ یہ دروازوں کے نام بھی لکھے ہیں، باب عبدالعزیز لکھا ہوا ہے نا، یہ باب عبدالعزیز تو مشہور دروازہ، اکثر ہم لوگ
جو حضرات جاتے ہیں تو اسی سے داخل ہوتے ہیں. اس دروازے سے جب باہر نکلیں گے نا تو بائیں طرف آپ نے دیکھا ہوگا ایک پہاڑی ہے جس پہ مہمان خانے ہیں, بہت اونچی سی دیوار بنی ہے, اس سے ایک راستہ بائیں طرف جا رہا ہے, آگے جا کے پھر ایک پل بھی آ جاتا ہے. تو وہاں جا کر کے یہ اجیاد مقام ہے. اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. اور اللہ کی شان تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں, ہم جب پہلی مرتبہ ہمارا وہاں جانا ہوا تو ہم اجیاد کے ہی مقام پہ ٹھہرے. اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا, ایک بہت بڑے عالم آئے, انہوں نے بتایا آپ لوگ خوش قسمت ہیں, اس جگہ ٹھہرے, یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. تو یہ اجیاد مقام ہے. اگلا اچھا, یہ جو ہے یہ وہ دیکھیں اوپر جو دائرے میں بصرہ لکھا ہوا ہے, مکہ مکرمہ سے جو ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے 12 سال کی عمر میں. تو یہ دیکھیں اس راستے سے ہوتے ہوئے وہاں بصرہ یہ مقام ہے جہاں وہ راہب بحیرہ اس کا نام تھا, آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں بحیرہ, اصل نام تو کچھ اور تھا, معروف بحیرہ کے نام سے تھا. وہ تیسری بھی جگہ دکھائیں. یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. سوق اللیل یہ جگہ کہلاتی ہے. اور آج یہاں یہ مکتبہ بنا ہوا ہے جسے مکتبہ مکہ مکرمہ کہتے ہیں, لائبریری ہے. یہ آپ اوپر والے نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہی ہے صفا مروہ کی پہاڑیاں جو ہے نا, صفا اور مروہ کا مقام, اس سے باہر آپ نے دیکھا ہوگا سفید فرش ہے. تھوڑا سا چل کے جائیں تو شیب ابی طالب کے ساتھ ہی یہ مکتبہ مکہ مکرمہ بنا ہوا ہے جس کی بڑی تصویر یہ دائیں طرف ہے, یعنی لائبریری بنی ہے. مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں عربی میں. سوق اللیل اس جگہ کا نام ہے, اور آج یہاں یہ لائبریری اسی حال میں موجود ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی جگہ ہے, مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے ہیں, آپ کا جائے پیدائش. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.